السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باز نفوس قدسیہ خاص صاحب شرات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین عظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء عظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء عظام ہوں یا بزرگان دین، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، ہر انسان کی زندگی کے اپنے اپنے اصول اور اپنے اپنے ضوابط اور پھر اپنے اپنی ترجیحات ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے اصول و ضوابط کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے. انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے دوڑاتا ہے اور اپنے اس مخصوص دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان زندگی کا سفر طے کرتے چلا جاتا ہے. اور حضرات، ہر انسان کا یہ حق بھی بنتا ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ زندگی کی کچھ ترجیحات متعین کر سکے کہ ان ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. ان ترجیحات کو
زندگی میں حاصل کرنا ہے اور پھر اپنے شعور اور تعقل کو اپنے شعور اور تعقل کے بل بوتے پہ وہ اصول و ضوابط وضع کرتا ہے کہ جن اصول و ضوابط پہ چلتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی ان ترجیحات کو حاصل کر سکے۔ لیکن حضرات، ایک عام آدمی ہو، ایک عام انسان ہو، کسی بھی ملت کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا پیروکار، کسی بھی دین پہ ایمان رکھنے والا، وہ اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتا ہے، لیکن ایک مومن ہو، ایک مسلمان ہو، ایک مسلم ہو کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی ربوبیت پہ ایمان رکھتا ہو، جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور ذوالجلال والاکرام پہ ایمان رکھتا ہو، حضرات، اس کی زندگی کا اصول، اس کی زندگی کا ضابطہ اور اس کی زندگی کا نقطہ نظر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرات، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ ایک مومن کے شایان شان بھی یہی ہے، ایک مسلم کے شایان شان بھی یہی ہے، ایک مسلمان کے شایان شان بھی یہی ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے، حاکمیت اعلیٰ کا تصور ذوالجلال والاکرام پہ ایمان رکھنے والے کے شایان شان بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی کی ترجیحات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے شب و روز ہو، اس کی زندگی کے اصول و ضوابط وہی اصول ہو کہ جن اصولوں کے مطابق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی تھی۔ حضرات، آپ نے آغاز میں سورہ نور کی آیات سماعت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی ترجیحات کے متعلق ہی گفتگو فرماتے ہوئے ایک مومن، ایک مسلم اور ایک مسلمان کے اصول و ضوابط اور اس کی ترجیحات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر سکے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ مسلمان، وہ مومن، وہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانے والے، وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اللہ کا حکم ہم نے سن لیا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام
ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح و فوز پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور جو اللہ کا ڈر دل میں بساتا ہے، اللہ کے عذابوں سے جو ڈرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامران ہونے والے ہیں، جو اپنی مراد کو پا جانے والے ہیں، جو کامیابی کو سمیٹنے والے ہیں۔ حضرات، گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان پہ عمل کرنا، ان پہ ایمان لانا، ان پہ سر تسلیم خم کرنا، یہی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہی اتباع رسول، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی مضمر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان، آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن سکو، اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو، تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، فاتبعونی، تو اس کے لیے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے۔ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو، میرے حکم کو تسلیم کرو۔ میرا حکم، میرا فرمان اگر تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، میرا فیصلہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم میرے فیصلے کو تسلیم کرو، میرے حکم پہ سر تسلیم خم کرو، میری بات پہ صداقت کی مہر لگاؤ، میری بات پہ ایمان لاؤ۔ فاتبعونی یحببکم، فاتبعونی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان یحببکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ صرف یہی نہیں، کام ایک کرنا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کی صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا جائے، آقا کائنات علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد زبان حال سے کہہ دیا جائے سمعنا وعطانا۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہماری سماعتوں سے ٹکرا گیا، ہم نے سن لیا، وعطانا، اب جیسا بھی فرمان ہے، اب جیسا بھی حکم ہے، اب جیسا بھی فیصلہ ہے، وعطانا، ہم تسلیم کرتے ہیں،
ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، یحببکم، اللہ تمہیں اس کے بدولت اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اپنا محبوب ہی نہیں بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اس ایک شرط پہ عمل پیرا ہونے کی بدولت، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ذو الجلال والاکرام غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والے بھی ہے، معاف کرنے والے بھی ہے۔ حضرات، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو یہ ضابطہ دیا ہے، انسان کو یہ اصول دیا ہے، انسان کی یہ ترجیح بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہو، ہر انسان دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والا، کسی بھی مذہب کا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی ملت پہ عمل کرنے والا ہو، کسی بھی نظریے کا وہ حامل ہو، اس کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے ضوابط ہوتے ہیں، اس کی زندگی کی ترجیحات ہوتی ہے، اور ذو الجلال والاکرام اپنی ربوبیت پہ ایمان رکھنے والوں کو ان کی ترجیحات بتلا رہے ہیں۔ ذو الجلال والاکرام اپنی ربوبیت کو تسلیم کرنے والوں کو ان کی زندگی کا اصول بتا رہے ہیں، ان کی زندگی کا ضابطہ بتلایا جا رہا ہے۔ ضابطہ اور اصول یہ اتنے طویل نہیں ہے، اتنی طویل فہرست نہیں ہے، صرف ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک حکم ہے، فاتبعونی، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا، اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنا، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اپنانا، آقا کائنات علیہ السلام کی اداؤں پہ قربان ہو جانا، سرور کائنات علیہ السلام کی اداؤں کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لینا، اور سرور کائنات علیہ السلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جانا، یہی ایک ضابطہ ہے مومن کی زندگی کا، یہی ایک اصول ہے مومن کی زندگی کا، یہی ایک ترجیح ہے مومن کی زندگی کی، اور اس ایک ترجیح کو پورا کرنے کی بدولت، اس ایک اصول پہ عمل کرنے کی بدولت، اس ایک ضابطے کو اپنانے کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے، یحببکم، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ زندگی کی کتنی ہی سیاہکاریاں ہو، زندگی میں کتنے ہی گناہگار ہو، زندگی میں کتنے ہی تم نے پاپ کیے ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اتباع کے ضابطے کو اپنا لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کے اصول کو اپنا لو، اللہ ذو الجلال والاکرام زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی رحمت سے دھو ڈالے گا، معاف فرما دے گا۔ حضرات، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اہمیت، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی اہمیت اور افادیت اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ایمان کے سچے ہیں، ایمان کے کچے ہیں، ایمان کے پکے ہیں، جس بھی مسلک کے حامل ہے، جس بھی نظریے کے حامل ہے، جس بھی مسلک کے پیروکار ہے، لیکن ہیں تو مومن، ہیں تو مسلمان، ہیں تو اللہ کی ربوبیت کو ماننے والے، ہیں تو اللہ کی حاکمیت پہ ایمان رکھنے والے، ہیں تو اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے۔ حضرات، ہمارا مسلک کوئی بھی ہو، ہمارا نظریہ کوئی بھی ہو، ہماری ترجیحات کوئی بھی ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مومن کے
ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے تھی کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلوں کو اپنا حرز جاں بنایا جائے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا جائے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ لیکن حضرات، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بہت بڑا یہ المیہ ہے، آج ہم اپنے مسلک کا پرچار تو کرتے ہیں، آج ہم اپنے مسلک پہ فخر کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن فخر کا اظہار نہیں کرتے تو مسلمان ہونے پہ نہیں کرتے، اپنے مسلک پہ فخر کا اظہار کرتے ہوئے ہم اللہ پہ عبادت میں اس طرح کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ پہ ہم نے احسان کیا ہو، سجدہ بھی اس انداز میں کرتے ہیں گویا اللہ پہ ہم نے احسان کیا ہو۔ حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا مسلک جو بھی ہوتا، ہمارا نظریہ جو بھی ہوتا، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم اور بحیثیت مومن آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جاتا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جاتا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جاتا۔ آج ہم عقیدت کے دعوے بھی کرتے ہیں، آج ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، آج ہم عشق کے نعرے بھی لگاتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، عشق کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، دعوی عقیدت و محبت بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے پہ ہم تیار نظر نہیں آتے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی پہ لاگو کرتے نظر نہیں آتے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، اسوہ مبارکہ کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرتے نظر نہیں آتے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا ہم احیا کرتے نظر نہیں آتے۔ حضرات، یہ المیہ ہے، یہ دکھ کی بات ہے، یہ مقام افسوس ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی عقیدت کے، اپنے دعوی عقیدت پہ، اپنے عشق کے نعرے پہ ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے۔ عشق کا نعرہ لگانا ہے ضرور لگائیے، لیکن حضرات آپ کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اغیار آپ کو دیکھ کے آپ کے رب پہ ایمان لانے والے بن سکے، اغیار آپ کے معاملات کو دیکھ کے، آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کی صورت کو دیکھ کے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو کو دیکھ کے، آپ کی بات چیت کو دیکھ کے وہ اس بات پہ ایمان لانے میں مجبور ہو جائے کہ یہ جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ جس پیغمبر پہ ایمان لانے والے ہیں، یہ جس خالق کو اپنا مالک ماننے والے ہیں، وہ بلا شبہ سچا ہے، وہ بلا شبہ حق پہ مبنی ہے۔ لیکن حضرات، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن سے ہم بے اعتنائی برتتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے ہم لاپرواہی شعوری طور پہ اور لاشعوری طور پہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جا رہے ہیں، پسے پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں، ما یعتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعۃ فاماتوا فیہ واماتوا سنۃ حتی تحیی البدع وتموت السنن۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ جو بھی آنے والا سال ہوتا ہے، ہر آنے والے سال میں ایک نئے سال کے ساتھ نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ آپ بھی
نئے سال کی آمد ہے، اب بھی نیا سال کا آغاز ہونے کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرماتے ہیں لوگوں پہ جو بھی نیا سال آتا ہے ایک نئی بدعت کے ساتھ آتا ہے، لوگوں میں ہر سال ایک نئی بدعت کا اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَاتُ السُّنَّةَ، بدعت کے اضافے کے ساتھ ایک سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے، ایک سنت کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ایک سنت سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، ایک سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ تحیل بدع، یہاں تلک کے بدعات جو ہے یہ رائج ہو جاتی ہے، بدعات جو ہے یہ اصول بن جاتا ہے، بدعات جو ہے یہ ضابطہ بن جاتا ہے، بدعات جو ہے یہ ترجیح بن جاتی ہے۔ وَتَمُوتُ السُّنَن، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ختم کر دی جاتی ہے، بدعات پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات ایسا بھی نہیں ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کی جس سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جس سنت سے ہم بے اعتنائی برت رہے ہیں، جس سنت کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنت صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنت، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری سنت صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ثابت بھی نہ ہو، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، صحیح سند سے ثابت ہونے کے باوجود، صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہونے کے باوجود ہم آقا کائنات علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ صرف اور صرف لاپرواہی کی بدولت ہے، یہ صرف اور صرف لاپرواہی اور بے اعتنائی کی بدولت ہے، یہ صرف اور صرف ہماری سستی اور کاہلی کی بدولت ہے کہ ہم آقا کائنات علیہ السلام کی سنت کو وہ اہمیت نہیں دیتے، آقا کائنات علیہ السلام کی سنت کو وہ مقام اور شان نہیں دیتے جو سنت کا مقام ہے، جو سنت کا شایان شان ہے۔ حضرات بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو آج ہم نے شعوری طور پہ اور لا شعوری طور پہ چھوڑ رکھی ہے۔ مثلا آقا کائنات علیہ السلام نے آذان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، آج ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ آذان ہوتی ہے، ہم اپنے معمولات میں مشغول ہوتے ہیں، آذان ہوتی ہے ہم اپنے کام دھندوں میں مصروف ہوتے ہیں، آذان ہوتی ہے ہم اپنی گفت و شنید کی محافل کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آذان ہوتی ہے ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان کیا تھا، آقا کائنات علیہ السلام کی سنت کیا تھی، سرور کائنات علیہ السلام کا حکم کیا تھا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان تھا کہ جب بھی تم مؤذن کی آذان کو سنو، جب بھی تمہاری سماعتوں سے آذان کے الفاظ ٹکرائے مثل ما یقول، تو پھر اس الفاظ کو مؤذن کے ساتھ دہراتے چلے جاؤ۔ مثل ما یقول، مؤذن کے الفاظ کو دہرانے کا حکم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیا، اور پھر فرمایا آذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھنا ہے، درود کے بعد آذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، تین عمل ہے: مؤذن کے الفاظ کا جواب دینا، مؤذن کے الفاظ کو دہرانا، اور آقا کائنات علیہ السلام پہ درود پڑھنا، اور درود کے بعد
اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا وجبت لہ شفاعتی، جو یہ 3 کام کر لیتا ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا ہے، درود کے بعد دعا پڑھتا ہے، وجبت لہ شفاعتی، وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت لازم قرار دے دی جاتی ہے۔ لیکن حضرات آج ہمارا عمل کیا ہے؟ آج ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ آج ہمارا انداز کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہماری سماعتوں میں آتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہم سنتے ہیں، حیا علی الصلاۃ کے الفاظ ہم سنتے ہیں، حیا علی الفلاح کے الفاظ ہم سننے کے باوجود بھی فلاح کی طرف نہیں آتے، ہم سننے کے باوجود بھی نماز کی طرف نہیں آتے۔ نماز کی طرف تو کیا آنا، فلاح کی طرف تو کیا آنا، فلاح کی طرف قدم تو کیا بڑھانا۔ ہم تو اذان کا ہی حیا نہیں کرتے، ہم تو اذان کا ہی ادب نہیں کرتے، ہم تو اذان کا ہی احترام نہیں کرتے۔ یہ اذان کا ادب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، یہ اذان کا احترام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا کہ جب اذان ہو جائے، جب اذان ہو رہی ہو، اذان کے الفاظ تمہاری سماعتوں سے ٹکرا رہے ہو، ہماتن گوش ہو کے اذان کے الفاظ کو تم سماعت کرو، ہماتن گوش ہو کے اذان کے الفاظ کو تم سنو، اپنے معمولات کو چھوڑ دو، کچھ لمحات کے لیے اپنے امور کو چھوڑ دو، اذان کے الفاظ ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ سنو اور پھر اذان کا جواب دو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اذان کے بعد درود و سلام بھیجو اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے واجبت لہ الشفاعتی، جو یہ عمل کر لیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت قرار دے دی جاتی ہے، لازم قرار دے دی جاتی ہے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہم نے چھوڑ رکھی ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم نے ترک کر رکھا ہے۔ اسی طرح اور سچ بات ہے، دکھ کی بات بھی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا ایشو بنا رکھا ہے۔ ہم اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے نظریہ کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہم پیروی اور دفاع کرتے ہیں، اپنے مسلک کا کرتے ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں اپنے امام کی کرتے ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں اپنے مسلک کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہم بے اعتنائی برتتے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، اذا دخل احدکم المسجد احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں قدم رنجا ہو، داخل ہو، فلا یجلس، تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھے، فلا یجلس
حتی یصلی رکعتین کہ 2 رکعات پڑھنے سے پہلے اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ حضرات یہ سرور کائنات علیہ السلام نے مسجد کا احترام بتلایا، یہ سرور کائنات علیہ السلام نے مسجد کا اکرام بتلایا، یہ سرور کائنات علیہ السلام نے مسجد کا مقام بتلایا کہ مساجد کیوں بنائی جاتی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مساجد میں کیوں آیا جاتا ہے؟ اللہ کی بندگی کی ادائیگی کے لیے آیا جاتا ہے، اور اللہ کی بندگی کی ادائیگی کے لیے جب بھی آؤ مسجد میں، جب بھی آؤ تو مسجد کی احترام کا تقاضا یہ ہے، مسجد کے تقدس کا تقاضا یہ ہے، مسجد کا اکرام یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھو۔ مسجد میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز کی ادائیگی تو ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی تو ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے لیے تو آپ نے مسجد میں آنا ہی آنا ہے کہ مرد کی نماز بغیر مجبوری کے مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ مرد کی نماز، فرض نماز بغیر مجبوری کے کہیں اور نہیں ہوتی سوائے مسجد کے۔ اس لیے فرض کی ادائیگی کے لیے تو آپ نے مسجد میں آنا ہی آنا ہے، لیکن مسجد میں آنے کا انداز یہ ہے، مسجد میں آنے کا حق یہ ہے، مسجد کا تقدس یہ ہے کہ آپ کے تحیت المسجد ادا کیے جائے، آپ کے مسجد میں آنے کے 2 رکعات ادا کی جائے، اس کے بعد بیٹھا جائے، اس کے بعد فرض نماز کا انتظار کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے؟ اول تو ہم فرض نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں آتے ہی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو سرور کائنات علیہ السلام کی سنت سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی اس سنت کو ہم لاپرواہی میں، لاشعوری طور پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے مسجد کا احترام یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات ضرور بضرور پڑھ لی جائے۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام کی سنتوں کے حوالے سے، سرور کائنات علیہ السلام کی سنن کے حوالے سے فرض نماز تو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ حضرات المیہ یہ ہے کہ آج ہم فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، آج ہم سنن کا حیا کیا کرنا ہے، آج ہم نے سنتوں کو زندہ کیا کرنا ہے، آج ہم نے سنتوں پہ عمل پیرا کیا ہونا ہے، آج ہم اپنے فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، فرائض کی ادائیگی میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرض نماز کی سنتوں کے متعلق خاص تاکید کی فرمائی تھی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صابر علی 12 رکعتا من السنت بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں 12 رکعات پڑھتا ہے، جو دن میں ایک دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، ایک دن میں 12 رکعات سنت 12 رکعات ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ان 12 رکعات کے بدولت اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعات کون سی ہے؟ 6 رکعات ظہر کی ہے، 4 رکعات ظہر کی فرض سے پہلے، اور 2 رکعات ظہر کے فرض کے بعد 6، اور 2 رکعات مغرب کے بعد 8، 2 رکعات عشاء کے بعد 10، اور 2 رکعات صبح فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنتیں۔ یہ 12 رکعات، یہ 12 سنتیں، ان کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی ہے، خاص تلقین فرمائی ہے، خاص حکم فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان کا احیا کرتا ہے، جو ان کو ادا کرتا ہے، ہمیشگی ان پہ کرتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پہ ان 12 رکعات کو جو ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ان 12 رکعات کی بدولت اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سنت کہ جس کو آج ہم ترک کیے بیٹھے ہیں،
آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کون سی ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ آقا کائنات علیہ السلام کی سنت اور اس فرمان کو آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم آذان ہوتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں ابھی نماز میں اتنا وقت باقی ہے، ہم اپنے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، مسجد نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائے تو ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ باتوں میں مشغول نہ بھی ہو، ہم خاموشی اختیار کیے بیٹھتے ہیں، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کی سنت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی سنت یہ تھی، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان یہ تھا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، آذان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں جو بھی دعا کی جائے اللہ ذوالجلال والاکرام لازماً قبول فرماتے ہیں۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور آذان کے درمیان جو بھی دعا کی جائے اللہ ذوالجلال والاکرام کسی صورت بھی اسے مسترد نہیں کرتے، کسی صورت بھی اسے رد نہیں کرتے۔ حضرات آج پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، آقا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر کسی طالب علم کو پتہ چل جائے کل آنے والے پیپر میں یہ سوالات ہوتے ہیں، وہ پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ اگر کسی کاروباری معاملات میں کسی کو پتہ چل جائے کل یہ چیز آنے والی ہے، وہ اس چیز کے انتظار میں پہلے سے تیاری کر لیے رکھتا ہے۔ لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ اتنا قیمتی وقت ہے، یہ اتنا اہم وقت ہے، آذان اور اقامت کے درمیان کا اتنا نایاب وقت ہے کہ اس وقت میں جو بھی اللہ سے دعا مانگی جائے ذوالجلال والاکرام کسی بھی صورت رد نہیں کرتے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چند سنتیں، چند سنن آپ کے گوش گزار کی ہے کہ جن کو آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جن سے آج ہم بے اعتنائی کیے بیٹھے ہیں، جن کو آج ہم پسے پشت ڈالے بیٹھے ہیں۔ خدا را اپنے مسلک کا دفاع ضرور کیجئے، اپنے مسلک پہ عمل پیرا ضرور ہو، اپنے امام پہ سے عقیدت ضرور رکھیے، اپنے امام سے محبت ضرور رکھیے، اپنے امام کی سیرت کو ضرور اپنائیے، اپنے امام کے فرامین کو ضرور اپنائیے۔ لیکن امام الانبیاء، اماموں کے امام تو کیا، انبیاء کے بھی جو امام ہے ان کی سنتوں کو بھی احیا کیجئے، ان کی سنتوں کا بھی احیا کیجئے، ان کی سنتوں کو بھی زندہ کیجئے۔ اپنے امام سے محبت ضرور کیجئے لیکن امام الانبیاء سے بھی محبت کیجئے، اپنے امام سے عقیدت ضرور رکھیے لیکن امام الانبیاء سے بھی عقیدت ضرور رکھیے۔ اور امام الانبیاء کی عقیدت کیا ہے؟ اللہ کا فرمان آپ نے شروع میں سماعت فرمایا سمعنا واطعنا۔ امام الانبیاء کی اتباع یہی ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان سن لیا واطعنا، اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔